مولاي صل وسلم دائما ابدا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں خدا جانے کیا کیا غلط غلط لوگوں نے پروپیگنڈا کیے. ان کی شان میں پتہ نہیں لوگ اللہ بچائے گستاخیاں کرتے ہیں. ان کا قصہ سن لی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روم کے لوگوں سے جنگ رہتی تھی اور روم اس زمانے کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی, بڑی عالمی طاقت. اس کے ساتھ برسر پیکار رہتے کہ معاویہ شام میں تھے اور شام کے علاقے میں ان سے ہر وقت لڑائی کھڑی رہتی تھی. تو ایک موقع کے اوپر انہوں نے آپس میں جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا رومیوں سے, اور ایک تاریخ متعین کر لی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. جب وہ جنگ بندی کی مدت گزر رہی تھی تو اس دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو برحق ہے, لیکن میں ایسا کروں کہ میں اپنی فوجیں لے جا کر سرحد پر ڈال دوں, اور جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی تو فوراً حملہ کر دوں, کیونکہ وہ دشمن تو اس خیال میں ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت گزرے گی تو اس کے بعد لشکر کہیں چلے گا, یہاں تک آنے میں وقت لگے گا, تو وہ اس خیال میں ہوگا کہ ابھی مسلمانوں کا لشکر فوراً حملہ آور نہیں ہو سکتا, تیار نہیں ہوگا مقابلے کے لیے, میں ایک دم سے حملہ کر دوں گا تو جلدی فتح حاصل ہو جائے گی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ سرحد کے قریب اپنی فوجیں ڈالی اور کچھ حصہ سرحد سے اندر بھی ان کے علاقے میں جا کر وہاں فوجیں ڈال کر پڑ گئے, تیار ہو گئے. اور ادھر وہ جنگ بندی کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا اور ادھر حضرت معاویہ نے حکم دے دیا لشکر کو جو پیش قدمی کرے. پیش قدمی کرنی شروع کی. چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی, وہ لوگ تیار نہیں تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فتح پر فتح کرتا ہوا چلا گیا. بستیاں کی بستیاں, جگہ کی بہت بڑا علاقہ حضرت معاویہ تعالیٰ فتح کرتے چلے جا رہے, اور اسی فاتح ہونے کی حالت میں چلتے چلے جا رہے ہیں کہ اچانک دیکھا کہ پیچھے سے ایک گھوڑا سوار دوڑتا چلا آ رہا ہے. افق پر غبار نظر آیا, دیکھا گھوڑا سوار چلا آ رہا ہے. پیچھے مڑ کر دیکھا تو خیال ہوا کہ پتہ نہیں کوئی پیغام نیا لے کر آیا امیر المومنین کی طرف سے, یہ کیا بات ہے. تو حضرت معاویہ رک گئے اس کے انتظار میں. جب قریب آیا تو آواز لگا رہا تھا کہ قفو عباد اللہ, اللہ کے بندو ٹھہرو, اللہ کے بندو ٹھہرو. قریب آ گیا تو حضرت معاویہ نے دیکھا تو حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, مشہور صحابی ہیں, سابقین اولین میں سے حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ. قریب آئے, پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ وفاء اللہ غدر, مومن کا شیوا وفاداری ہے, غداری نہیں, عہد شکنی نہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی عہد شکنی نہیں کی, میں نے تو حملہ کیا ہے اس وقت جبکہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اگرچہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی لیکن آپ نے اپنی فوجیں جنگ بندی کی مدت کے دوران اس دشمن کے خلاف سرحد پر ڈالی اور سرحد کا کچھ حصے کے اندر بھی لے جا کر ڈالی, تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی. اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یحلنہ ولا یجدنہ الی ان یمضی اجلہ او یمضی الیہم علی سواء. میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو جب تک وہ معاہدہ کی مدت نہیں گزر جاتی تو اس عہد کو نہ کھولے نہ باندھے یہاں تک کہ اس کی مدت گزر جائے, یا ان کے سامنے کھلم کھلا پہلے سے کہہ دے کہ اب ہم نے وہ عہد ختم کر دیا, اعلان کر دے کہ عہد ختم کر دیا, بغیر عہد کو ختم کیے ہوئے, اعلان کیے ہوئے اور ان کے علاقے کے تک لے جا کر فوجوں کو ڈال دینا, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے یہ جائز نہیں تھا آپ کے لیے شرعاً, جو آپ نے یہ علاقہ ختم کیا. اب آپ اندازہ لگائیے, ایک فاتح لشکر ہے
فتح کرتا ہوا جا رہا ہے، کتنا علاقہ فتح کر چکا، فتح کے نشے میں چور، لیکن یہ ارشاد کان میں پڑ گیا سرکار دو عالم کہ اپنا عہد کی پابندی کی مسلمان سے ذمہ داری۔ اسی وقت حکم دیا ساری فوج کو کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے سب واپس کر، پورا علاقہ واپس کر دیا، دوبارہ اپنی سڑک کے اندر واپس کر دیا۔ یہ نظیر پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی کہ اس نے اس بنا پر